کسی نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے، تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، صحیح ہے نا، اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، پورا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ دونوں قول ہیں علماء کے، تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں، اماں کے لیے الگ کر لیں، افضل یہی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں، ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے، اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر قصائی کھڑی چھری مارتے ہیں جس سے جانور حرام ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی دل پر بھی چھری مار دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، جو قصائی لوگ کھڑی چھری مارتے ہیں جانور کے، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، اس کا گوشت حسب سابق حلال ہی رہتا ہے، لیکن یہ عمل خلاف سنت ہے۔ کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ 4 رگیں کٹنے کے بعد بھی کچھ کیا جائے گا۔ جب جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں تو جانور کو اب تڑپنے دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے تڑپنے سے اس کا جو خون ہے وہ جسم سے باہر نکلتا ہے اور گوشت صاف ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے میں ایک حکمت شریعت کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ناپاک اور گندا خون ہے وہ جسم سے نکل جائے۔ تو اگر وہ آپ اس کو جلدی کاٹ دیں گے، یعنی اس کے کھڑی چھری ماریں گے، اور قصائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا خون گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اس میں خون میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا نام ہے، اس میں گوشت کی لذت میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت نے یہ طریقہ ذبح کا بتایا نہیں ہے۔ تو اس لیے قصائیوں کو اس عمل سے روکنا چاہیے، ان کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی جلد بازی کے چکر میں ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو۔ جزاکم اللہ صاحب، یہ آفرین نوید صاحبہ کا سوال ہے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی حج پر گیا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ، اور ایک نماز جنازہ وہاں ہو چکی ہے، تو کیا یہاں بھی، مثال کے طور پر پاکستان کے ہیں، تو کیا یہاں بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پر 2 نماز جنازہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام، تابعین، اسلاف کے دور میں ہمیشہ میت کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، تو اس لیے یہ یعنی اضافہ ہے ایک شریعت پر۔ البتہ یہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے حرم کی نماز کو کون ولی کہے گا کہ وہاں نماز نہ پڑھائی جائے، تو سب کی اجازت سے ہی ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے گا۔